ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربي يسر ولا تعسر وتمم من خير وبك نستعين اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اپنے ٹیچرز اور آپ سبھی سسٹرز کا اس ورکشاپ میں موسٹ ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں الہی انٹرنیشنل اکیڈمی کی جانب سے 5th 5 days کی ورکشاپ آرگنائز کی گئی تھی الحمدللہ، جس میں آج لاسٹ ڈے ہے۔ الحمدللہ ان دنوں میں ہم نے بہت سارے پوائنٹس کو نوٹ کیا، بہت ساری چیزوں کو سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم ان سب چیزوں کو اپنے لائف میں اپلائی کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہی کوشش کریں گے کہ اس بار کے جو ہمارے رمضان ہے وہ بہترین سے بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ تو سب سے پہلے ایک شعر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنو پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں کال آؤٹ کر رہی ہوں سعودہ میم کو کہ وہ آئیں اور اس لاسٹ ڈے ورکشاپ کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں میم نے ہم سب کے سامنے تلاوت پیش کی. ایک شعر میں اپنے میم کے لیے کہنا چاہوں گی. آپ کے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، آپ کے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے آپ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. اس کے بعد میں اور میری سسٹر آپ لوگوں کے سامنے رمضان کے حوالے سے ایک ترانہ پیش کرنا چاہتے ہیں. رمضان جگانے ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے، غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے. رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے، غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے سے، عقبا سے محبت رکھنے سے، ملتا ہے خدا بس ایسے ہی، یہ بات بتانے آیا ہے. رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے، غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے. رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے، غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے. رکھ دل میں محبت عقبا سے، بے رغبت ہو جا دنیا سے، ہے دل میں بسا جو برسوں سے، وہ حرص مٹانے آیا ہے. رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے، غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے. رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے، غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے. خلوت میں آہو زاری کر، لوگوں کی بھی غم خواری کر، ملنا ہے خدا آساں اتنا، یہ سب سمجھانے آیا ہے. رمضان
जगाने आया है, रहमान से मिलाने आया है। गफलत से मुसलमान जाग जरा, पैगाम सुनाने आया है। रमजान जगाने आया है, रहमान से मिलाने आया है। गफलत से मुसलमान जाग जरा, पैगाम सुनाने आया है। रख सजदे सर बस रोना है, ना रमज़ान में अब सोना है। रब से होने का ईमान हो, हम सबको बताने आया है। रमज़ान जगाने आया है, रहमान से मिलाने आया है। गफलत से मुसलमान जाग जरा, पैगाम सुनाने आया है। रमजान जगाने आया है, रहमान से मिलाने आया है। गफलत से मुसलमान जाग जरा, पैगाम सुनाने आया है। आमाल को आओ पाक करे, रो रो कर ये दिल साफ करे। दुनिया से हमको गर्ज नहीं, अब बस रब को ही पाना है। रमजान जगाने आया है, रहमान से मिलाने आया है। गफलत से मुसलमान जाग जरा, पैगाम सुनाने आया है। रमजान जगाने आया है, रहमान से मिलाने आया है। गफलत से मुसलमान जाग जरा, पैगाम सुनाने आया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम पढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है लैलतुल क़द्र, जिसके लिए एक शेर के साथ मैं सिस्टर बुशरा इलाही को दावत देना चाहूंगी। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं। न मेरी खता का शुमार है, न तेरी अता का शुमार है। सिस्टर बुशरा इलाही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ, और इसके बाद मैं अपनी सिस्टर का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक बयान कर सकूँ। और मैं अपनी सभी सिस्टर की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद हैं। मेरा आज का टॉपिक है लैलतुल क़द्र और उसकी फजीलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सिस्टर्स, आप सभी को पता होगा लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र एक बाबरकत रात होती है, उसमें फरिश्ते उतरते हैं।
اس رات کو کہا جاتا ہے شب قدر۔ شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں دی ہے۔ سورہ نمبر 97 سورہ قدر میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور پوری سورہ اس کے لیے منتخب کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ایک خصوصیت کی اس میں اترتے ہیں جبریل امین اللہ رب العزت کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات میں۔ تو سورہ قدر میں اللہ نے اس رات کی فضیلت خود بیان کر دی۔ ورچوز آف شب قدر یعنی شب قدر کی فضیلت۔ شب قدر رمضان کی سب سے بڑی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے۔ جیسا کہ روزوں کا اللہ رب العزت نے اس مہینے میں انتخاب کیا روزے والی عبادت کا، قرآن کا نزول ہونا، تیسری اگر کوئی بڑی عبادت ہے تو ہے شب قدر کا اس مہینے میں آنا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کو یہ رات بہت پسند ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ قرآن کی آیتیں ہم نے قرآن کو نازل کیا کس میں؟ لیلۃ القدر میں۔ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزا نام کے مقام ہے جو پہلے آسمان پر ہے، اس میں لیلۃ القدر میں پورا اترا، اور اس رات قرآن کی 5 آیات سورہ علق کی 1 to 5 آیات نیچے اتری، مطلب 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا پورا، اور 5 آیات جبریل امین لے کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس رات کی فضیلت دیکھیے، قدر اور قیمت دیکھیے۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس رات کو چنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے۔ کون سی وحی؟ سورہ علق کی 5 آیات جو کہ شب قدر میں ہی ہوئی، جس رات کو اللہ نے 1000 months سے افضل کہا۔ اگر 1000 مہینوں کو کنورٹ کیا جائے ایئرس میں، فار ایگزامپل 1000 months کو کنورٹ کر دے ایئرس کے اندر تو ہوتا ہے 83.4 ایئرس، مطلب 83 سال 4 ماہ۔ تو 83 سال 4 ماہ کے برابر ہے اس رات کی عبادت۔ سبحان اللہ، 83.4 ایئرس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے ہمیں صرف ایک رات جاگنے پر، یعنی ہم صرف اگر ایک رات اللہ کی عبادت کرتے شب قدر میں تو اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے 83 سال 4 مہینے کے برابر۔ آپ اندازہ لگائیے 83 ایئرس 4 منتھ کی عبادت کا صرف ایک رات جاگنا، جو کہ مغرب سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے فجر پر۔ اگر ہم نے اس کو پا لیا، مغرب سے لے کر فجر تک اللہ کی عبادت کرتے رہے جو ہمیں اپنے کرنا ہو، تو گویا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں اگر ہر شخص کو اتنی عمر نہ ملے،
کہ وہ 83 سال جیے، اور تو اور یہ صرف ایک رات کی عبادت ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کی عبادت کثرت سے کریں۔ رمضان کا جو سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آخری عشرہ، اور آخری عشرے کا سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے شب قدر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر ٹائٹ کر لیا کرتے تھے، یعنی کمر کو کس لیا کرتے تھے آخری عشرے میں۔ اب میں نے اس راتوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، پاس کے لوگوں کو جگاتے تھے آخری عشرے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا آخری عشرہ جو ہے عبادت کا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی طاق راتیں چھپائی گئی ہیں جس میں ہمیں شب قدر تلاش کرنا ہے۔ آڈ نائٹس کون سی ہوتی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29، یعنی طاق راتیں۔ ان 5 طاق راتوں میں سے ایک ہماری ہوتی ہے شب قدر، ہمیں اسے تلاش کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آخری عشرے کی راتوں کو آپ جاگتے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف 27 کو خاص مان لیتے ہیں کہ 27 کو ہی جاگنا ہے، ہمیں صرف 27 کی ہی عبادت کرنی ہے۔ ہاں 27 کے زیادہ امکان ہے، لیکن ہمیں عبادت کرنی ہے 5 آڈ نائٹس کی، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تفسیر ابن کثیر سورہ القدر کے نازل ہونے کی ایک وجہ لکھتے ہیں کہ انہیں ایک واقعہ سنایا گیا کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص تھا جس نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی، پھر 80 سال تک اللہ سے توبہ کی، تو پھر صحابہ کرام کو اس شخص پر رشک آیا کہ 80 سال تک یہ ایک ہی کام کیے جا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے تو توبہ کر رہا ہے، اور ہماری تو ایج 80 ایئر تک نہیں پہنچتی کہ ہم کیسے ان کے اعمال کو پہنچیں گے۔ جو پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے، جو اہل کتاب میں سے تھے، 80 ایئرس تک اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ پھر اللہ نے ایک ایسی رات اپنے لوگوں اپنے مومنین کے لیے دی، تو اللہ نے اس امت کو ایک رات دی جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، جو ہم پر دی گئی کہ ہم اس میں عبادت کریں، تاکہ ہم ایوری نائٹ اس کو پالیں اور 80 ایئر سے زیادہ تک اس کا ہم ثواب جو ہے ہم لے سکتے ہیں۔ تو اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، جیسا جیسا ہم سے ہو سکے اس رات میں ہم اللہ کی عبادت کو کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاگنے والی رات وہ یہ بھول جاتے ہیں کس مقصد کے لیے ہمیں جاگنا ہے۔ بہت سے ینگسٹرز ہوتے ہیں موبائل لے کر گھومنے نکل جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کھیلنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا میں ہوتے ہیں، کیرم، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو جاگنے کا مقصد ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے جاگنا ہے۔ انہیں پتا ہوتا ہے بس ہمیں جاگنا ہے، اپنا ٹائم جو ہے کہیں پر بھی اسپینڈ کریں، صرف جاگنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جاگنا ہے، لیکن وہ اس کے مقصد کو نہیں پہنچتے ہیں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے جاگنا ہے، ہمیں کون سے ایسے اعمال کرنے ہیں شب قدر میں۔ اس رات میں ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، رو رو کر، گر گرا کر بخشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بخشش کی رات ہے۔ کثرت سے نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، درود و تسبیح کرنا چاہیے، اور اس رات میں صدقہ خیرات کا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ صدقہ ہمیں ہر طرح سے ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں بھی ہماری انشاءاللہ قبول کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ دخان میں آیت 1-2 اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرنے والوں میں ہیں، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ بھی اسی رات کیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے لیلۃ المبارکہ سے شب قدر کی یعنی شعبان کی 25ویں رات لے لی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن کی نص سے قرآن کا نزول شب قدر میں ثابت ہے، تو اس سے شعبان کی 15ویں رات جسے شب بارات کا نام دیا ہے لوگوں نے اور مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ اور جو روایتیں شعبان کی 15ویں رات کی ملتی ہے جس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب ضعیف حدیث ہے، کیونکہ اس آیت کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے اس رات میں آنے والے سال کے بارے میں موت، زندگی اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتر کر فرشتوں کو سپرد کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے اسی رات کیے جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر میں تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، شب بارات میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جتنے بھی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، کب جینا کب مرنا، ہماری زندگی میں کتنا رزق ہے، سب کچھ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں کس رات میں کیے جاتے ہیں؟ شب قدر میں۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ لیلۃ القدر ہمیں نہیں پتہ کہ کس رات میں ہوتی ہے، تو اس کی کچھ علامات ہیں، دیکھیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کا بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے تھالی، یعنی سورج تو نظر آتا ہے لیکن اس کی شعاعیں نظر نہیں آتی، سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد کرتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی آپ نے اس کو بھی تھال سے تجدید دی، لیکن کنارہ اس لیے کہا کیونکہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا، ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، اس وقت کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے، اس کی سرخی آہستہ ہوتی ہے، یعنی سورج کی ایک نشانی پتہ ہی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابی ابن کعب کو یہ فرماتے سنا، ان سے کہا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابا فرمانے لگے اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے، وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں، یعنی کون سی ایسی خاص دعا مانگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس رات اللہ سے زیادہ بخشش کی دعا کرنا چاہیے، معافی اور درگزر کرنی چاہیے۔ اور اینڈ میں اپنی بات کو اتنا کہنا چاہوں گی، جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم رہ گیا، جان لو وہ بہت بڑا محروم ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے اس کے گناہوں نے اسے محروم بنا دیا، اس کے گناہوں نے اتنا جگڑ رکھا ہے کہ اس کو توفیق ہی نہیں ملی وہ اس رات کو عبادت کو پالے۔ جو اس رات کی عبادت کو پا لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے خاص رحمت، نعمت اور بلیسنگز ان کو ملتی ہیں۔ اور کون لوگ اس عبادت کو پا سکتے ہیں؟ جو اپنے اللہ کی طرف توبہ کر چکے ہوتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگ چکے ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان اور رمضان کی راتوں کے بارے میں فرمایا، جس نے نیکی کی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو لیلۃ القدر کو قیام کرے گا کہ اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھے ریوارڈ دے گا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاق راتوں میں بہائے جاتے ہیں، شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاق راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ، کن کہتا ہے اللہ، اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے اپنے ٹاپک کو ہم سب کے سامنے رکھا، اور ہم نے جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ہمیں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت پتہ چلی۔ اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے خدا سے قرض لیا رہو۔ تیرے سجدے سے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ اس کے بعد اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے لیے میں کال آؤٹ کر رہی ہوں سسٹر فرحین خان کو، جن کا ٹاپک ہے صدقہ فطر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری سسٹرز، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیر اور عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ ابھی ہماری ایک سسٹر نے، بشرا سسٹر نے بہت ہی اچھی طرح سے آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا، تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی بات، اپنا ٹاپک آپ تک پہنچا سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ مجھے امید ہے میری آواز آپ سبھی لوگ تک پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا رحیم ہے ہمارا اللہ، اتنا کریم ہے ہمارا اللہ
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت کے طور پر رمضان دیتا ہے کہ اگر ہم وہاں اس مہینے تک پہنچ گئے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس ابھی بھی ایک مہلت ہے کہ ہم نے جو گناہ کر دیے جانے میں انجانے میں، ان سارے گناہوں کو ہم اپنے معاف کرا سکیں اپنے رب العالمین سے، اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ سبحان اللہ، کتنا رحیم ہے نا ہمارا اللہ، اور ہم کتنا گناہ گار ہیں، ہر بار گناہ کرتے ہیں اور اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بے شک وہ کہتا ہے کہ تمہارے اگر گناہ زمین سے آسمان تک بھی کیوں نہ ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ تو نے ہمیں موقع دیا اس رمضان کا۔ اے لوگو، تمہارے لیے ایک عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، بہت برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے۔ یہ جو مہینہ آنے والا ہے وہ اللہ نے اس لیے نازل کیا کیونکہ ہم تقوی حاصل کر سکیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کل بہترین انداز میں ہماری سسٹر مہناز نے ہمیں بتایا، ایسے کاموں سے بچنا یا پرہیز کرنا جو اللہ نے حرام قرار کیا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم بے شک پرہیزگار ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا جو سبب ہے نا وہ ہمارے نظامی تقاضے ہیں، ہمارے نظامی تقاضے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم ایک حیوان ہیں انسان کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے حیوان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے نا، ویسی ہمیں بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں۔ جیسے حیوان کو آرام چاہیے ہوتا ہے ویسے ہمیں بھی آرام چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جو روزہ ہوتا ہے نا، اس میں ہم خود کو حلال چیزوں سے بھی روکتے ہیں، جیسے کہ دن بھر میں ہم کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، ہے نا، دن بھر میں ہم کوشش کرتے ہیں کم سوئے، زیادہ عبادت کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم غیبت نہ کریں، چگلی نہ کریں، ہے نا، اور ہم اپنی زبان پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ قابو پائیں، جس سے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکل جائے جو ہمارا روزہ مقروء ہو جائے۔ یہ کوشش رہتی ہے ہماری روزے میں، ہم سبھی سسٹرز کی، رائٹ۔ اس سے ہمارے اندر کیا آتا ہے؟ ایک سیلف کانفیڈنس آتا ہے، سیلف کنٹرول والی وائب آتی ہے، ہماری نفس پر قابو پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں پھر اس سے کیا آتا ہے؟ ہم اپنی نفس پر قابو کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے، ہدایت پانے کا ذریعہ ہے۔ اگر صرف آپ نے قرآن اٹھا کر کھول کر ترجمے سے پڑھ لیا، تفسیر سے پڑھ لیا، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہوگا جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ میرے لیے بھوکا رہا، یا اللہ یہ میرے لیے پیاسا رہا، یا اللہ تو اسے معاف کر دے۔ اور کیا کہے گا قرآن؟ قرآن کہے گا، یا اللہ اس نے اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کیا، یہ تہجد میں مجھے پڑھتا تھا، یہ فجر کی نماز کے بعد اس کو اونگ آتی تھی لیکن یہ خود پہ قابو کرتا تھا اور مجھے کھولتا تھا اور مجھے پڑھتا تھا، یا اللہ تو اسے معاف کر دے۔ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا روزہ اور قرآن۔ بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جسے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بدلہ میں اسے خود دوں گا۔ سبحان اللہ، یا یوں کہو میں اسے خود مل گیا اور میرا مل جانا سمجھ لیجئے اس کے لیے کافی ہو گیا۔ میرا مل جانا اس کے لیے اس در حقیقت انسانیت کی معراج ہے۔ اگر اللہ مل گیا ہمیں تو بتائیے ہمیں کچھ اور چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے پھر ہمیں۔ ہم یہاں پہ جتنی بھی جد و جہد کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ کو پا سکیں، اپنی آنکھوں سے، اپنی مبارک آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کر سکیں جنت الفردوس میں انشاءاللہ آخرت کے دن۔ ہماری صرف یہی تو کوشش ہے کہ ہم جنت الفردوس حاصل کر سکیں۔ تو جب ہمیں اللہ مل رہا ہے روزے کے بدلے میں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزے کو ایسے رکھیں کہ جو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا تو وہ ہمیں خود مل جائے گا، اور وہ مل گیا تو سمجھ لیجئے ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم مکمل ہو گئے۔ اب میں بڑھتی ہوں اپنے موضوع کی طرف جو کہ ہے صدقہ الفطر۔ مجھے معلوم ہے یہاں پر موجود جتنی بھی بہنیں ہوں گی، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسی بہن ہو جن کو نہیں معلوم ہو اس کے بارے میں، کیونکہ مجھے بھی جب تک نہیں معلوم تھا تو میں بھی اس چیز کا نہیں دھیان کر پا رہی تھی، لیکن جب بھی آپ کے ذہن میں یا آپ کے علم میں یہ بات آ گئی تو آپ پر یہ فرض ہے۔ کہتے نہیں ہیں کہ جب تک ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تب تک ہمارے لیے شاید معافی ہے، لیکن اس کے لیے بھی چاہیے کہ ہم علم کو حاصل کریں، ہم علم پانے کے لیے کوشش کریں، بھٹکیں، جد و جہد کریں، ہے نا، کیونکہ قرآن میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو یاد رکھیے
سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ سمجھیے کہ صدقہ فطر ہوتا کیا ہے. پہلے آپ اس کا مطلب سمجھیے، مقصد سمجھیے. ہم انسان ہیں، ہے نا، ہم فرشتے نہیں ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم انسان ہیں. تو ہم بے شک روزے کی حالت میں غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، ہے نا. احتیاط کتنی بھی ہم کر لیں، لیکن جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں، ہے نا. جو کوتاہیاں، غلطیاں، کمیاں، برائیاں ہم سے ہو گئیں روزے کی حالت میں، جو ایک طرح سے ان کوتاہیوں کے بدلے ہم عید الفطر میں جو فطرے ہم دیتے ہیں، یہ فطرے اس کے کفارہ بن جاتا ہے. غلطیاں جو ہم سے ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ الہی میں ہمارا روزہ قبول فرما دیتا ہے. پہلا مقصد کیا ہوا ہمارا صدقہ الفطر دینے کا؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم روزے میں جو ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، تو ہم سے جانے میں انجانے میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، زبان سے بد کلامی کر بیٹھتے ہیں، غیبت کر بیٹھتے ہیں، یا پھر کوئی آنکھوں سے اپنی ایسے، جیسے آپ فون چلا رہے ہیں، آپ کا انٹینشن نہیں ہے کچھ غلط دیکھنا، لیکن ڈانس آ گیا، کوئی گانا آ گیا، تو جانے انجانے میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ان غلطیوں کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صدقہ فطر. ٹھیک ہے، ان غلطیوں کا کفارہ مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ہمارا روزہ کیسا قبول ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین حالت میں پیش ہوگا اگر ہم نے صدقہ فطر نکالا تو. دوسرا مقصد جانیے پہلے اس کا. جو دوسرا مقصد اس کو دینے کا ہے، ادا کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں، غربت میں ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بیچاروں کے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کا بھی پیسے نہیں ہوتے، وہ بیچارے بھوکے اور پیاسے مرتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، رزق نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ جو اس عید کو، اس تہوار کو اس طریقے سے نہیں منا سکتے، ان کے پاس کھانے تک بھی نہیں ہوتا، پینے تک بھی نہیں ہوتا، ان لوگوں کو اس عید الفطر کے فطرے سے مدد ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ بھی تمام لوگوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں. تو دوسرا مقصد ہم نے کیا جانا؟ دوسرا مقصد اس کا یہ جانا ہم نے کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کا نہیں ہوتا، کھانے پینے سے مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کی بھی خوراک نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہ آیا ہے صدقہ فطر نکالنا، جس سے کہ ہمارے ذریعے، ہم صرف ایک ذریعہ ہیں، ہم تو ایک ذریعہ ہیں، پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ. دل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈالا، اور اللہ نے ہم پر یہ کیوں فرض کیا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے ہماری مدد کر سکے ہم ان لوگوں کی جو لوگ بیچارے غریب ہیں، جو لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ الفطر کا فرض کیا ہے. اور ریزن کیا بتایا؟ صدقہ الفطر کو فرض کیا، اور اس کا ریزن کیا بتایا؟ پہلا مقصد جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، روزے کی حالت میں روزے دار نے جو بد کلامی کی، بےہودگی کی، اس کا ایک طرف سے کفارہ ہے یہ. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ غربت اور مسکین لوگوں کے لیے کھانا کھلانے کا ذریعہ ہے. اب سوچئے، جب کوئی فطرہ دے رہا ہے اور وہ فطرے میں گھٹیا چیز نکال رہا ہے، گھٹیا چیز سے مراد جو آپ خود کھانا پسند نہیں کرتے، اور آپ 3 دن کا باسی کھانا رکھ کر دے رہے ہیں، جیسے آپ نے افطار میں کچھ بنایا، وہ بچ گیا، اور آپ نے سوچا کہ میں عید آنے والی ہے، عید کی نماز سے پہلے اس کو دے دوں. نہیں، یہ نہیں ہے صدقہ فطر کہ آپ بچا کچا باسی کھانا کھلائیں. وہ صدقے میں نکالیں، صدقہ فطر میں جو آپ خود کھاتے ہیں، جو آپ خود پسند کرتے ہیں کھانا، وہ کھانا نکالنا ہے. ورنہ کیسے آپ کا گناہوں کا کفارہ ہوگا؟ آپ بتائیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اصل میں ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو کہ حقیقت میں اس کی ضرورت مند ہیں، جو کہ حقیقت میں ضرورت مند سے مراد جو بیچارے غیرت میں، عزت میں نہیں مانگ پاتے، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے ہم اس کے اصل حقدار کو ڈھونڈیں، جو کہ بہت مسکین اور بہت غریب ہے. کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے یہ ٹرینڈ بن گیا مانگنے کا، اور خاص طور سے ہماری کمیونٹی میں ہر صبح بیل بجتی ہے اور رات تک بجتی رہتی ہے، صرف اس لیے، جبکہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، بہترین حالت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو دینے سے بہتر ہے ان لوگوں کو دیں ہم جو کہ حقیقت میں ضرورت مند ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جن کے ہاتھ پیر ہیں پہلے آپ ان سے کہیں کہ کام کر لیجئے، کوئی کام کر کر کمائیے. خیر، صحیح بخاری کی حدیث سے روایت ہے، صدقہ الفطر یاد رکھیے یہ فرض ہے. فرض مطلب اللہ نے فرض کر دیا، اب اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے نماز فرض ہے، ہم پر فرض ہے تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نماز فرض ہے. اسی طرح سے صدقہ الفطر بھی ہم پر فرض ہے. یاد رکھیے یہ فرض ہے، یہ دینا ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو دے سکتا ہو. اب آگے سنیے، چھوٹ نہیں ہے بنا وجہ، اگر آپ نہیں دیں گے تو سزا واجب ہوگی آپ پر. آپ حرام کام کر رہے ہیں، اگر آپ ایک چیز کو روک کر
रख कर रहे, जिस पर आपका हक भी नहीं, आप गरीबों और मिस्कीनों का हक है जिस पर आप उसको अपने पास अगर रोक रहे हैं तो आप हराम काम कर रहे हैं। और इसके दो बेनिफिट्स बताए अल्लाह ताला ने, रोजे की कोताही माफ, रोजे की कोताही खत्म, और दूसरा मिस्कीन के पेट तक खाना पहुंच जाएगा हमारे जरिए। हदीस के अल्फाज शुरू होते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सदका फित्र का देना किस किस पर फर्ज है। अब ये सुनिए, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सुनिए कि किस किस पर देना फर्ज है सदका फित्र का। नंबर 1 आजाद पर, नंबर 2 गुलाम पर, नंबर 3 मर्द पर, नंबर 4 औरत पर, नंबर 5 छोटे और बड़े पर, नंबर 6 मुसलमान पर, ये सारे लोगों पर सदका ए फित्र देने का फर्ज है। अब आप बताएं बचा कोई इसमें? कोई भी नहीं बचा। आजाद भी आ गया, गुलाम भी आ गया, मर्द भी आ गया, औरत भी आ गया, छोटा भी आ गया, बड़ा भी आ गया, मुसलमान भी आ गया। हम तो मुसलमान हैं तो हम तो आ गए इस कैटेगरी में। एक सा खजूर एक सा जौ मुराद के जैसा आप खाते हो वो हुक्म है कि आप वैसा ही निकालें, ठीक है, ये नहीं कि बासी निकाल दिया आपने। ईद की नमाज से पहले ही अदा करने का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने इसे, ईद की नमाज से पहले हमें इसको अदा करना है। जो ज़कात, अब क्वेश्चन है, जो ज़कात देता है क्या वही सदका फित्र कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। ज़कात और सदका फित्र अलग अलग हैं। ज़कात फित्र एक फर्ज इबादत है, जो माल आपके पास निसाब से ज्यादा एक साल तक सेविंग्स में रहा, ज़कात माल में से निकालते हैं, और सदका फित्र रोजे की पाकीज़गी के लिए होता है। तो रोजा फित्र जो है, सदका फित्र जो है वो अमीर पर भी फर्ज हो गया और गरीब पर भी फर्ज हो गया। ये भी जान लीजिए अब कि कौन नहीं दे सकता। अब कौन नहीं दे सकता, बहुत अच्छे से सुनिएगा इसे। उल्मा लिखते हैं कौन नहीं दे सकता है सदका फित्र, जिसके पास एक दिन का खाना पीना भी ना हो। कौन नहीं दे सकता? जिसके पास एक दिन का भी खाना पीना ना हो। तो फिर वो तो लेने का मुस्तहिक हो गया ना, तो फिर तो हम उसको सदका फित्र देंगे। अब आप समझ गई होंगी जिस हिसाब से मैंने आपको अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी है कि सदका फित्र जो है वो हम सब पर फर्ज है, हम सब पर वाजिब है देना, ठीक है। कौन नहीं दे सकता? जिसके पास एक वक्त की भी खुराक नहीं है खाने या पीने के लिए, सिर्फ उनके लिए माफी है। क्यों? क्योंकि उनको हम देंगे, वो इंशाल्लाह ताला हमारे जरिए खुराक खाएंगे, हमारे जरिए अपने पेट तक रिस्क पहुंचाएंगे, तो उन पर माफी है। उनके अलावा सब पर वाजिब है, सब पर फर्ज है, जिस तरह से नमाज फर्ज है, इसकी कोई माफी नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे इसका मतलब आप हराम काम कर रहे हैं। हराम से मुराद आप किसी गरीब मिस्कीन की खुराक रोक कर गलत कर रहे हैं, जो उसका हक है आप उस पर अपना हक जमा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, दो बातों से समझाया कि सबसे पहली बात क्या, कि रोजे में जो इतनी हमसे कोताहियां होती हैं, क्योंकि हम बेशक फरिश्ता नहीं, हम गुनाहगार हैं, हम इंसान हैं, है ना। तो हमें क्या चाहिए कि हम उससे क्या करें, पाकीज़गी के लिए अपने रोजे को पाक करने के लिए, अपने रोजे को अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में कबूल कराने के लिए हमें चाहिए कि हम सदका फित्र दें। और दूसरा क्या है, बेचारे मिस्कीनों की, गरीबों की हमारे जरिए थोड़ी सी मदद हो जाएगी, उन तक खाना पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। खैर, मैं अपनी बात को यहाँ मुकम्मल करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसका मकसद क्या था। और मैं ये भी दुआ करती हूँ, देखिए अभी भी रमज़ान आए नहीं है, अभी आने वाला है, तो हमें नहीं पता हमें अगला पल नसीब भी हो या नहीं। और बहुत सारे ऐसे हमारे अजीज़ लोग हैं, करीब लोग हैं, जो पहले से गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला के पास हैं जो। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाना कि हम उस महीने तक पहुँच सकें। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाना कि हम उस महीने की इबादतों का फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाना कि हम अपने गुनाहों को तेरी बारगाह इलाही में माफ़ फरमा सकें। अल्लाह ताला बेशक हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला तू रहीम है, तू करीम है। अल्लाह ताला जो हमारे अपने गुजर गए, जो टेबलें खाली होंगी इफ्तार के टाइम पर जब हम बैठेंगे, कोई ना कोई हमारा अपना गुजर चुका है जो तेरे पास है अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला तू उनकी मग़फ़िरत फरमाना, और अल्लाह ताला तू उन्हें उस जहान में बेहतरीन अजर अता फरमाना। हर किसी का कोई एक ना एक खास बंदा, माँ बाप, बहन भाई, शौहर, औलाद, कोई ना कोई फौत हुआ होगा, क्योंकि ज़िंदगी तो यूं ही चलती रहती है, हर दिन कोई गुजरता है, हर दिन कोई गुजरता है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अपने जो तेरे पास तूने बुला लिए वो हमसे पहले तेरे अपने थे, है ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला तेरे ही पास से आए हैं और तेरे ही पास लौट कर जाना है। तो अल्लाह ताला उन पर तो अपना
کرم رکھنا اللہ تعالیٰ، تو ان کو اس جہان میں بہترین نظر عطا فرمانا، ان کو قبر کے عذاب سے بچانا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرمانا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پلیز بس اتنا کر دینا کہ جب بھی ملک الموت کا فرشتہ ہم تک پہنچے تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے ہمیں سمجھایا، اتنے ایزی ورڈز میں آپ نے اپنی بات کو رکھی، ہمیں بہت اچھے سے سب ایک پوائنٹ ہمیں سمجھ آیا، الحمدللہ بہت اچھا آپ نے ہمیں سمجھایا۔ ایک شعر میں کہنا چاہوں گی، تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انساں کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انساں کو، اخوبت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اس کے بعد میں کال آؤٹ کر رہی ہوں سعودہ میم کو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، وما توفیق الا باللہ، آج ہماری یہ رمضان ورک شاپ الحمدللہ خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکمل کرائی۔ آج یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑی اپارچونٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس سے نوازا، اور جو اس میں ٹاپک رکھے گئے الحمدللہ ان ٹاپک سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ جو کچھ کمیاں تھیں الحمدللہ وہ بھی ہمیں پتہ چلی، اب تک جو مسٹیک، جو غلطیاں ہم کرتے آئے تھے الحمدللہ وہ بھی کلیئر ہو گئیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو بھی یہ ورکشاپ بہت اچھی لگی ہوگی، امید کرتی ہوں۔ انشاءاللہ لاسٹ میں فیڈ بیک سیشن بھی آپ کو پتہ ہے رکھا گیا ہے، تو آپ لوگ اپنی ہینڈ ریز کر دیجیے گا جو بھی اس رمضان ورکشاپ سے ریلیٹڈ فیڈ بیک دینا چاہتی ہیں سسٹر، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نیم بھی کال آؤٹ کروں گی۔ تو سب سے پہلے اللہ کا شکر، یعنی اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کلاسز ہمیں ان کلاسز کا حصہ بنا رہا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے، انہی کو ہی دین کی صحیح فہم عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں، وہ حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے پاس ایک بالش چل کر آؤ تو میں تمہارے پاس دوڑ کر آؤں گا، ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، دیکھیے دین اور ہدایت ہمیں گھر بیٹھے نہیں ملے گی، اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنا ہے، ہمیں اپنا وقت لگانا ہے۔ تو جب بھی ہم دین کو اور سیکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ میں آپ تمام لوگوں کا، جنہوں نے جو اس ورکشاپ کا حصہ رہیں، میں آپ تمام لوگوں کی بھی بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی سسٹر نے یہاں اپنا وقت لگایا ہے اور جو نہیں بھی لگا پائی ہیں کسی عذر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کے دلوں میں جو بھی جائز ضروری رات ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز مقاصد کو قبول فرما لے، اور جو کچھ ہم سے اب تک کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیجئے، اور ہمیں رمضان المبارک میں اس طرح داخل کیجئے کہ ہم اپنے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر رمضان المبارک میں انٹری کریں، داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چین و سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم بلغنا رمضان، ہم سب کو رمضان تک پہنچنا نصیب فرمائے، رمضان کے فضائل، رمضان کی برکات نصیب فرمائے، اور اس کے ایک ایک لمحے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غافل بندے بن کر رہ جائیں، نیند میں، غفلت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ایک ایک پل سے، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنا تعلق جو جوڑنا ہے وہ قرآن کریم سے جوڑنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی
جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہر سال الہی انٹرنیشنل اکیڈمی کی جانب سے دورہ قرآن ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وما توفیق الا باللہ اس سال بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آپ کے لیے رمضان کے لیے ایک بہترین تحفہ جو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ دورہ قرآن ہے۔ انشاءاللہ تعالی دورہ قرآن جو ہے رمضان کے ایک دن پہلے سے انشاءاللہ تعالی اسٹارٹ ہو جائے گا، اور جس کی ٹائمنگ رہے گی 1 PM۔ تو آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جوڑیے اور زیادہ سے زیادہ سسٹر کو اس کو انوائٹ کیجیے، تاکہ یہ چیز آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور انشاءاللہ تعالی روز ایک پارے کو اس کا ترجمہ بھی، اور انشاءاللہ تعالی مختصر طور پر انشاءاللہ تعالی آپ کو تفسیر بتائی جائے گی ایک پارے کی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو ضرور اس چیز کا حصہ بنیے اس ورکشاپ کا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دوسروں کو بھی انوائٹ کریں گی اور اپنے لیے صدقہ جاریہ، بہترین صدقہ جاریہ تیار کریں گی۔ اور اس کے بعد میں جو آج کے ماشاءاللہ ہمارے اسپیکرز ہیں جو بھی آج نہیں ہیں، جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، میں ان تمام کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے یہاں اپنا قیمتی وقت لگایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنت یعنی جنت الفردوس کا مستحق بنا دے، آمین۔ اس کے بعد میں جو بھی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں، ہم جو چھوٹی چھوٹی یہ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو میری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور آخرت میں ان کی قبر میں ان کو اس کا بہترین اجر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بنائے تا قیامت، آمین یا رب العالمین۔ اب میں فیڈ بیک سیشن کی طرف بڑھتی ہوں، تو جو بھی آپ لوگ فیڈ بیک دینا چاہتی ہیں کہ کیسی لگی آپ کو یہ رمضان ورک شاپ، تو پلیز آپ لوگ جلدی اپنے ہینڈ ریز کر دیجئے، تو انشاءاللہ میں 1 بائی 1 آپ لوگوں کو کال آؤٹ کروں گی تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی بات سے موٹیویٹ ہوں اور آگے ہمارے دوسرے ورک شاپ میں یعنی دورہ قرآن میں آگے آئیں ہوں۔ تو پلیز آپ لوگ جلدی سے اپنے ہینڈ ریز کر دیجئے۔ سسٹرز آپ لوگ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہینڈ ریز کریے، تھوڑا بہت ہی صحیح بولیے بس پلیز کانفیڈینس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بس تھوڑا بہت ہی صحیح، ایک الفاظ بھی آپ کا معنی بہت زیادہ عزیز ہوگا۔ جی میں نے آپ لوگوں کے مائک آن کر دیے ہیں 1 بائی 1 آپ لوگ جو ہے دیکھیے، آج آپ لوگ کو تھوڑا سا اپنا مائک آن کرنا پڑے گا، چیٹ باکس سے آج کام نہیں چلے گا، تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالی۔ جی فاطمہ۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، میں کیا کہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بہت شکر گزار ہوں، جو دین ہم نہیں جانتے تھے اور آپ کے تھرو ہم وہ سب چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ میم آپ کا بہت بہت دل سے تھینک یو، آپ اتنی محنت کرتی ہیں اور اتنی بزی رہنے کے بعد اتنی ساری ورک شاپ لے کر آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جس کے لیے آپ کی میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنے یہاں اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ سب بھی اور ہمیں بھی آپ کی جیسے ہی استقامت بنائے رکھنے کی توفیق دے، آپ کی جیسا ہمیں دین پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور اس ورک شاپ سے ہم نے جو سیکھا، اتنی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے اندر ایسا تقویٰ ہو کہ ہم اپنے رب سے سب سے پہلے اپنا جو ہمارا ریلیشن ہے وہ اچھا ہو، اسٹرانگ ہو ہمارا ریلیشن، سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد ہماری جو نیت ہے وہ ہماری خالص ہونا چاہیے، اگر ہماری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہم کتنا بھی عمل کر لیں وہ سب بیکار ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہماری نیت صاف ہو، دل بھی صاف ہو، لوگوں کے لیے بھی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہمارا دل صاف ہو،
اور بہت ساری چیزیں سیکھی. توبہ استغفار ہم کر کے رمضان میں انٹر ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں رمضان آنے کے بعد پھر پلاننگ اسٹارٹ کریں تو پھر ہمیں وہ چیز نہیں ہو پائے گی. ہمیں پہلے سے اس کی ساری کوششیں کرنی ہوں گی. اپنے ٹائم کو مینجمنٹ کر کے چلنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں سیکھی, بہت سارے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. آج کے جو لاسٹ آج ڈے تھا, اس کے لیے بھی بہت بہت تھینک فل ہے ہم آپ لوگ آپ کے لیے کہ آپ نے اتنے دن اپنے اس چیز کے لیے دیے, اتنا وقت دیا. اور ہم سب کے لیے کہ ہم ان سب چیزوں کو سیکھیں, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. اتنی ساری ورک شاپ آتی رہتی ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رمضان میں آنے والے ٹائم میں اس کو ہم اور بہتر کر سکیں. اس بار کے ہم بس یہی دعا ہے کہ اس بار کے جو رمضان گزرے وہ ہماری لائف کے اب تک جو لائف گزری ہے جو بیسٹ ہوں انشاءاللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ. ساحق پروین, آپ اپنا مائک آن کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو میری طرف سے رمضان کریم, سب کو بھی میری طرف سے معافی چاہتی ہوں. انشاءاللہ میں جو بھی بولتا ہوں صحیح ہے غلط ہے اللہ راضی ہو انشاءاللہ. لیکن میں تو ایک ناقص تھی. میرے ماں باپ یعنی وہ لوگ کو تو معلوم نہیں تھا کچھ بھی ایسا دین کے بارے میں. میرا دل اب بہت خوش ہے. یہ الہی یہ پروگرام میں جوائن ہونے کے بعد سنتی ہر ایک لفظ میرے دل میں بیٹھتا ہے. لیکن میرے ماں باپ پہلے اتنا معلوم نہیں تھا. میں یہ ذریعے سے میں معلوم کر لے کے اتنا خوش ہوں. یہ دین کے بارے میں ایک نماز بولے تو, ایک کلمہ بولے تو, ایک صدقہ یعنی کچھ بھی یہ بھی اس میں کوئی بھی بات لفظ آتی ہے انشاءاللہ بہترین انداز میں دل میں دماغ میں بٹھاتی ہوں انشاءاللہ. تمہارے بہت بہت شکریہ. تمہاری سب کی یہ بات جو بولتی ہیں ہمارے اندر وہ دل میں ذہن میں بیٹھ کر عمل کرنے کی ہدایت دے اللہ. ہم سب کو بھی اللہ تمہارا بہت بہت شکریہ. کتنا بھی شکریہ ادا کرے تو کمی ہے تمہاری انشاءاللہ. لیکن تمہارے وجہ سے میں بہت سیکھی ہوں. نماز بھی بہت صحیح معنی میں پڑھنا نہیں آتا تھا انشاءاللہ. تمہارے وجہ سے میں بہت کچھ سیکھی ہوں. لیکن یہ رمضان کے قریب میں بھی رمضان میں بھی کچھ کیا کرنا نہیں کرنا, دین کا مسائل کیا ہے, یہ سب جاننے کے لیے میں بہت تڑپتی تھی. میں پہلے کیسا میں جانوں, کیسا میں عمل کروں, میں گنہگار ہوں کر کے کتنا اندر سے کتنا درد تھا میرے اندر. انشاءاللہ یہ میرا ذریعہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیا. ابھی جو کچھ ہے میرے اندر اتنا غم ہے, میں ایسی رخصت ہوت مر کے اتنا ڈر میرے اندر. میں آپ سب سے بہت گزارش کرتی ہوں میرے کو سب کچھ معاف کرے. میں عمل کے طور پر صراط المستقیم پر چلنے کے عمل کرنے کی سب کو ہدایت دے بول کے اللہ سے اتنا دعا کرتی ہوں. لاسٹ میں وہ ایک دیدی نے بولے اللہم انی عفون تحب العفو عنی بول کے, لیکن وہ کتنا بار بولے ہمارے اندر کتنا بھی ہے وہ غم جا کو ہمارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے ذریعہ بننے کے لیے دیدی نے بولے بہت شکریہ دیدی تمہاری بہت بہت شکریہ. لیکن جزاک پہلے اللہ. ہمارے لوگ کو نہیں معلوم تھا. لیکن دن کے بارے میں کیا جاننا کیا نہیں جاننا, صحیح کیا غلط کیا, یہ نہیں معلوم تھا. اسی لیے تمہارے وجہ سے بہت سیکھی ہوں میں الحمدللہ. آمین یا رب. سب کو بھی نئے نیک راستے میں چلنے کے لیے جزاک اللہ. ہدایت دینے کے لیے عمل اللہ کرنے کے لیے سر, صراط دیکھیے میں چلنے کے لیے. ساری طاقت ساری قوت اللہ کی ہے. وما توفیق الا باللہ, یعنی اللہ کے فضل سے ہی ہم یہاں تک پہنچ پائے ہیں. ہماری کوئی بھی صلاحیت کوئی بھی خوبی ہمارے اندر ایسی نہیں ہے. بس یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ نے ہی ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. بس اللہ جو بھی یہ چھوٹی سی کوششیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم سب کو بس ہدایت سے نوازے. آمین جی یا رب. منتشا, آپ اپنا مائک آن کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی الحمد للہ آج بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اکیڈمی سے جوڑا, اور جو اب تک کی ورک شاپ چل رہی ہیں اس سے بہت بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمد للہ. جو بھی ورک شاپ چلتی ہیں اب تک کی, وہ جو بھی بات ہوتی ہے دل کو چھو جاتی ہے, ایک نئی بات پتہ چلتی ہے الحمد للہ. بہت بہت اچھا لگتا ہے دل کو, اور بہت سکون ملتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری ہر چیز میں اللہ کی طرف جانے کی, اور کیا بولتے ہیں ہر دین کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ
سن کر اور سیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو بھی ہم سیکھتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیر۔ مشیدہ، جزاک اللہ خیر، آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ مشیدہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جی آ رہی ہے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا۔ آواز آ رہی ہے میری صحیح؟ جی جی آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کا جو اس نے یہ پلیٹ فارم دیا اور آپ سے جڑوایا تاکہ ہم دین کے قریب ہو سکیں، اور یہ ورکشاپ تو مجھے بہت ہی اچھی لگی۔ اب تک جتنی بھی آپ کلاسز لائے ہیں وہ تو اچھی لگی، لیکن اس نے تو پوری لائف ہی چینج کر دی، کیونکہ مجھے ریئل پرپس پتہ ہی نہیں تھا رمضان۔ اب اس سے پتہ چلا انشاءاللہ یہ رمضان پوری کوشش کروں گی کہ بیسٹ ہو اور بالکل ڈفرینٹ ہو، تو اب تک کرتے آئے ہیں اس سے ڈفرینٹ ہو، کیونکہ اصل تربیت رمضان میں ہی ہوتی ہے۔ مجھے ریئل پرپس پتہ چلا رمضان کا، جو آج اب تک جتنے بھی 5 days میں ٹاپک ہوئے ہیں، سب ٹاپک مجھے میری لائف پورے سبھی کو چینج کر دیا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ مومنہ، مومنہ اپنا مائک آن کریے، ٹائم نہیں ہے زیادہ۔ جی لبنہ آپ کر لیجیے، مومنہ کا مائک آن نہیں ہو رہا ہے۔ لبنہ اقبال۔ السلام علیکم اپی۔ وعلیکم السلام۔ اپی مطلب اس سے پہلے ہم بہت زیادہ بدعات میں گھرے ہوئے تھے، اپی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر تھیں جو آپ نہیں کرنے کو بولتی ہیں، اور یہ شب بارات کے بارے میں تو پتہ نہیں اپی کیا کیا بدعات ہم کرتے تھے، لیکن ماشاءاللہ جب سے یہ ورک شاپ چالو ہوئی اپی، جب سے ہم اس اکیڈمی سے جڑے ماشاءاللہ یہ ساری بدعات ہم سے نکل گئیں، اور اپی بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بس ایسی چیزیں سکھائے، اپنے دین پر ایسا لگائے جو بس اللہ کو پسند ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ چلیے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے یہ مکمل ہوا۔ اس شعر کے ساتھ رخصت ہونا چاہوں گی۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں متقی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے اللہ تعالیٰ نے آج یہاں ہمیں ملایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ملائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح اپنے سائے میں ملائے، آمین یا رب العالمین۔